ابرار بھائی آخر میں کچھ سنا دیں بس آخری. امپورٹڈ سرکار نامنظور گھس بیٹھیو نیچے اترو مسند سے نیچے اترو مسند. یہ مسند ہے کوئی کھیل نہیں میرا دیس تیری کھیل نہیں. ہٹ جاتے ہو منڈی میں کپتان میرا فار سیل نہیں. اس کے ٹائیگر فار سیل نہیں. یہ یوتھ میری فار سیل نہیں. اب سارے لوٹے چلے گئے یہاں کوئی بھی فار سیل نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. پاکستان کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 16-17 سال کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور جب چراغ بجھنے لگتا ہے نا تو پھڑپھڑاتا ہے. یہ وہ پھڑپھڑا رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ کون سا پہلی دفعہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی چیزیں نئی تو نہیں ہیں تو ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو. اچھا مریم نواز کا ایک بیان آیا تھا کہ خان صاحب نے جو بہادری ہے وہ میاں صاحب سے ادھار لی ہے. جواب ختم ہوا. اچھا آپ شاعری سے بھی آپ کا شغف ہے تو میاں صاحب جو ہے گنگناتے ہیں نا جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا. آپ کو اس کا جو ہے پس منظر کیا نظر آ رہا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب کون سا وعدہ کیا تھا؟ میاں صاحب نے پتہ نہیں کس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے. انہوں نے کو نبھان کو نہیں دینا. پاکستانی قوم جو ہے نا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ پاکستان میں ہی پاکستان کے فیصلے ہوں گے. اس لیے میاں صاحب اگر آپ نے کہیں وعدہ کر لیا ہے نا تو اس کا ہمیں کوئی ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. آپ ادھر آئیں تشریف لائیں پاکستان میں تاکہ آپ کو جیل میں بھیجا جائے جلدی انشاءاللہ. ان حالات میں آپ کو کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئین کو توڑ ہی نہیں سکتے. الیکشن کمیشن پابند ہے. سارے ادارے پابند ہیں آئین کے تابع ہیں. کسی طور ممکن نہیں ہے. اس طرح تو پھر الیکشن آپ کرائیں گے ہی نہیں. آپ فیصلہ کر لیں گے کہ اگلے 20 سال الیکشن ہی نہیں ہونا تو الیکشن نہیں ہوں گے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی. سپریم کورٹ کی طرف سے بہت جلد جو ہے مجھے امید ہے کہ ان کے خلاف ایک تو توہین عدالت کا کیس بھی ہوگا اور یہ آرٹیکل سیدھا آرٹیکل 6 اس پہ لگے گا اور خوفناک اس کے رزلٹس ہوں گے جو یہ جس طرف چل پڑے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں نا جس طرح شطرنج کھیلنے والے جانتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ کارنر ہو جاتا ہے نا تو بس اس کے آخری قدم ہوتے ہیں وہ دے رہا ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کونے میں جا کے اب فوت ہو جانا ہے. اس نے مات ہو جانی ہے. تو اب یہ مات والی جانب بڑھ رہے ہیں اور جو اصل افواج ہیں پاکستان کی ہماری قوم کی جو فوج ہے وہ ان کو ایک کونے میں دھکیل کے جو ہے وہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پہ ختم کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ریاست کے امور ایک مافیا کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں ان پہ اعتماد بھی نہیں ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم جو ہے اپنے خان کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ. حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن ہم کوشش کریں گے اور ہم یہاں پہ موجود رہیں گے. ریاستی ادارے جو بدقسمتی سے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ مافیا جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی مافیا کہا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ جن کے اوپر فرد جرم عائد کرنی تھی ہونی تھی اس دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو وہ ہم ان سے کیا بھلائی کی توقع کریں گے کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے. توشہ خانہ کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس ریس میں جو سب سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ کون سا گھوڑا سب سے آگے ہوگا؟ جو زرداری ہے سب سے آگے زرداری ہے. اس کے بعد نواز شریف ہے شہباز شریف ہے. یہ دو ہی فیملی ہیں جنہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو آج تک لوٹتے آ رہے ہیں. ان کو خان نے سپیڈ روکا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ ہمیں مزید جو ہم لوٹ مار کرنی تھی اس سے ہماری وہ جاری رہے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں حیران ہوں کہ ان کو اسے شرم کیوں نہیں آتی ہے. اس کی پوچھنا چاہیے کسی وقت ان سے بٹھا کے کہ چلو باقی گلاں اپنی جگہ تو ان شرم کدوں آئے گی. پر اب آپ نے ایک گھڑی کا کیس بنانا چاہا اللہ کی ذات نے آپ کی اتنی گھڑیاں نکال دیں. وہ میں احسن اقبال کا دیکھ رہا تھا وہ دیتا پھر رہا کہ میں نے وہ گھڑی کی پیسے دینے تھے ابھی اتنے میں نے دے دیے تھے کچھ میرے رہ گئے ہیں میرا فلانا. بغیر تو تم اتنے بڑے چور ہو تمہیں شرم کب آئے گی؟ میرا یہ سوال ہے. تمہاری اولاد تمہیں گریبان سے پکڑ کے مارتی کیوں نہیں ہے؟
तुम लोगों को दाढ़ियों से पकड़ के घसीटना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पैट के लोगों को घसीटा था ताहिरुल कादरी साहब के घर के बाहर। इस तरह आपको घसीटना चाहिए कि आप इतने जालिम और बेगैरत हैं कि आप अपनी घड़ियों को लेके बैठे हुए हैं और गाड़ियां निकाली हैं, पता नहीं क्या क्या तोशा खाना, और एक आपको घड़ी वो मिल गई जो आपने हलाल तरीके से ख़रीदी, हलाल तरीके से बेची और उसके पैसे एक सड़क पर लगाए आवाम के लिए। तो आप को चाहिए कि थोड़ा सा पानी लेके ना शर्म से उसमें छोटी छोटी डुबकियां लगाएं। इब्रार भाई, आपको क्या लगता है कि अदालत जो है करप्शन के इन मोहरों को कटहरे में लाने में कामयाब हो जाएगी? अदालत पे हमें यकीन है, इंशाअल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है। और ये जिस तरह जस्टिस मुनीर का केस हुआ था और उन्होंने अपना उसमें ऐसा अपना एक तारीखी फ़ैसले दिए थे, आज इंशाअल्लाह जो जस्टिस अता बंदियाल साहब हैं उनसे पूरी कौम उसी तरह का फ़ैसला मांगती है, चाहती है कि ऐसा फ़ैसला आए कि तारीख़ पाकिस्तान की गवाह बन जाए कि आइंदा कोई सोचे भी ना कि आईने पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी कर